بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا ایک ایک حرف پڑھنے والے کے لیے بے شمار نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ قرآن دل کو وہ زندگی بخشتا ہے جو کوئی اور چیز نہیں دے سکتی۔ یہ روح کی غذا ہے اور دل کا سکون ہے۔ جو دل قرآن کی محفل سے آباد رہتا ہے، اس پر اللہ کی رحمت کا سایہ کبھی کم نہیں ہوتا۔ صدقہ کرنے سے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور مغفرت کر دی جاتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، انسان کے ایمان کی پہچان وعدوں کی پابندی سے ہوتی ہے۔ جو عقل سلیم رکھتا ہے وہ خلوت اختیار کرتا ہے، کیونکہ تنہائی میں قلب کی صفائی ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ چلنا مگر مسلسل چلنا کامیابی کی ضمانت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خود کو ان لوگوں سے آزاد کر دو جو تمہاری قدر نہیں کرتے، کیونکہ بے قدری سب سے بڑا ظلم ہے۔ درد تو صرف وہی دیتے ہیں جنہیں ہم اپنا کہتے ہیں، ورنہ غیر تو دھکا لگنے پر بھی معافی مانگ لیا کرتے ہیں۔ اچھی چیزوں میں خود کو مصروف نہیں کرو گے تو بری چیزوں میں خود ہی مصروف ہو جاؤ گے۔ سب کچھ کھونے کے بعد بھی اگر آپ کے اندر حوصلہ باقی ہے تو سمجھ لیجئے کہ ابھی اپنے کچھ نہیں کھویا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے فرمایا، جو شخص اپنا راز چھپاتا ہے وہ اپنا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ جن کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ وہ انسان کبھی ہار ہی نہیں سکتا جس کی امید میرے رب سے ہو۔ زبان کا زیادہ چلنا عقل کے کم ہونے کی نشانی ہے۔ فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان جنت بھی چاہتا ہے اور مرنا بھی نہیں چاہتا ہے۔ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا، وہ لوگ میرے بھائی ہیں جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائیں گے۔ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام اس طرح بناؤ کہ مر جاؤ تو تمہارے لیے دعا کریں، اور اگر زندہ رہو تو ملنے کی آرزو کریں۔ خدا کی راہ میں کوشش کریں اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے اب سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ فضول امیدیں بے وقوف آدمی کا خزانہ ہے۔ منافق اور بدتمیز کا فرق کیا جائے تو بدتمیز اتنا خطرناک نہیں ہوتا جس قدر منافق ہوتا ہے۔ جو اپنے ہاتھوں سے کام نہیں لیتا وہ انسان نہیں، جانور کی مانند ہے۔ مٹی کے برتن اور رشتوں کی اصل قیمت صرف وہی جانتا ہے جو انہیں محبت اور محنت سے بناتا ہے۔ توڑنے والے کو نہ ان کی قدر ہوتی ہے نہ قیمت کا اندازہ۔ ماں کی ایک عادت خدا سے بہت ملتی ہے، دونوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ ناکامی یہ نہیں کہ اب گر جائیں، ناکامی یہ ہے کہ اب دوبارہ اٹھنے سے انکار کر دیں۔ ظلم کرنا اور والدین سے بدسلوکی کا رویہ دو ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ تعالی دنیا میں ہی دیتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی غلطی وہ ہے جس کے غلط ہونے کا احساس تک نہ ہو۔ مشکلات کا مقابلہ کرنا اور زندگی اور اس پر غالب آ جانے کا نام کامیابی ہے۔ یقین ایسی چیز ہے جو خالی دل کو بھر دیتی ہے اور بے یقینی بھرے دل کو بھی خالی کر دیتی ہے۔ دل میں اترنے کے لیے سیڑھی کی نہیں بلکہ اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ تنگ نظر اور تنگ دل لوگوں کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اچھی بات کو سراہا نہیں کرتے اور دوسروں کی قابلیت کو مان نہیں سکتے۔ کسی کی زندگی میں اس کے لیے زندہ رہنے کے اسباب پیدا کرنا اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ پریشان ہونا انسان کے انسان ہونے کی دلیل ہے، لیکن پریشان رہنا انسان کا اللہ پر یقین نہ ہونے کی دلیل ہے۔ حسد ایک ایسا زہر ہے جسے انسان خود پیتا ہے اور توقع دوسرے کے مرنے کی کرتا ہے۔ سب سے خوبصورت آنکھیں وہ ہوتی ہیں جو اللہ کے خوف سے اشک بار ہو جاتی ہے، اور سب سے خوبصورت دھڑکن وہ ہوتی ہے جو اللہ کا نام سنتے ہی تیز تیز دھڑکنے لگتی ہے۔ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، تم قرض لینے سے پرہیز کرو، کیونکہ قرض رات کو غم کا سبب ہے اور دن کو رسوائی کا۔ زندگی میں سب کچھ حاصل نہیں ہوتا، کسی کا کاش اور کسی کا اگر رہ ہی جاتا ہے۔ جب غلطی ثابت ہو جاتی ہے تو عقلمند اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے اور جاہل ضد پر اڑ جاتا ہے۔ انسان کے ظرف اور فطرت کا پتہ تعلق بنانے سے نہیں بلکہ تب پتہ چلتا ہے جب اب کی اس سے رنجش اور قط تعلقی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اب سے تب راضی ہوتا ہے جب آپ ایک دوسرے کو راضی رکھیں۔ اگر استاد اہل ہے اور مخلص بھی ہے تو وہ اللہ کا ولی ہے۔ خدا جب کسی بدبخت کو دکھ دینا چاہے تو وہ بدقسمت ناشکری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ خود کو تنہا محسوس نہ کرو، ساری کائنات تمہارے اندر ہے۔ لوگ خودی اور انا میں مبتلا ہیں اور روزی کی فکر میں لگے ہیں۔
مگر رزق دینے والے سے غافل ہیں۔ مخلص وہ ہے جو تم سے زیادہ تمہارا خیال رکھے۔ اگر کسی کے دل کی خوشی اب سے وابستہ ہے تو اب کا وجود قابل رشک ہے۔ اگر آپ آج سے شکر ادا کرنا شروع کر دیں گے تو سمجھ لیں آج ہی سے حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اگر کسی شخص میں ذاتی صفات نہ ہوں تو وہ اپنے لباس سے لے کر مکان تک ہر چیز کی تعریف چاہتا ہے۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں۔ دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دیں کیونکہ اب پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہوئے ہیں۔ پاک کلام اندھے دلوں میں نہیں ٹھہرتے، اصل نور کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تین چیزیں کبھی واپس نہیں آتی: بولے گئے الفاظ، گزرا ہوا وقت اور ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ اچھی صورت دل کو متاثر کرتی ہے جبکہ اچھی سیرت روح کو جیت لیتی ہے۔ دو باتیں عقل کا عیب ہوتی ہے: کہنے کے وقت چپ رہنا اور چپ رہنے کے وقت بولنا۔ زندگی کو ایک امانت کی طرح گزارو، ایک نہ ایک دن یہ اپنے مالک کو واپس بھی کرنی ہے۔ محبت تو یہ ہے جب خدا کہتا ہے میں نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا ہے، اور تم کہتے ہو میں نے تیرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ سے دوستی کرنی ہے تو اس کے دوستوں سے دوستی کرو۔ تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب اور کہاں اور کیا بولنا چاہیے۔ تمہاری روح کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں کہ تم خود کو کامل سمجھنے لگو۔ غور و فکر نہ کرو اور خود کو مکمل بنانے کی کوشش کرو تاکہ دوسروں کا کمال تمہیں غمگین ہی نہ کرے۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کا دامن تھام لیا وہ یقیناً دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ یہ جان لو کہ ڈر ہوتا ہی نہیں، یہ تو بس تمہاری سوچ میں کہیں ہوتا ہے۔ خطرہ ایک حقیقت ہے اور ڈر ایک خیال ہے۔ درد دنیا کی دولت سے بہتر ہے تاکہ تم تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ اچھی عادات کی مالک نیک اور پاک دامن عورت اگر فقیر کے گھر بھی ہو تو اسے بادشاہ بنا دیتی ہے۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ محشر کے دن ہر چھپی ہوئی چیز ظاہر ہو جائے گی اور ہر خطا وار خود رسوا ہو جائے گا۔ جس نے تمہاری ایک بات بھی سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا وہ تمہارے لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح تسلیم نہیں کرے گا۔ لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے، اس لیے صرف اپنے رب کو راضی کریں۔ بغیر کتابوں کے جو علم سیکھا جاتا ہے اسے زندگی کہتے ہیں۔ رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا، جس کو مسلمان کا درد نہ ہو وہ میری امت میں سے نہیں۔ جن کے دل میں مکافات عمل کا خوف ہو وہ لوگ برا کہنے اور برا کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں۔ مصیبت کا اجر صبر ہے اور صبر کا اجر اللہ کی قربت ہے۔ زندگی کی ٹھوکریں آپ کو مضبوط بناتی ہیں اور ہر تکلیف آپ کے لیے مشل ہے۔ تم خواہ مسجد میں ہو اور دوستوں کی محفل میں اگر مسائل پر بحث ہو جائے تو لوگوں پر اپنا اختلاف ظاہر مت کرو۔ عقلمند کی ہستی خالص سونے کی مانند ہے کہ جہاں کہیں بھی جاتا ہے لوگ اس کی قدر اور قیمت جانتے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے اس سے جن اور انسان سب ڈرتے ہیں، اور جو بھی اس کی طرف دیکھے گا اس پر اس مرد حق کی ہیبت غالب آ جائے گی۔ ہمیں بتانا کیوں پڑتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ ہمارا کردار ہمارے مسلمان ہونے کی گواہی کیوں نہیں دیتا؟ میرے مولا جب میں نفس کے بہکاوے میں آ کر تاریک راہوں کا مسافر بننے لگوں تو اپنے نور کی روشنی سے مجھے ہدایت کا راستہ دکھانا، آمین۔ الفاظ کی چوٹ جسم کی چوٹ سے زیادہ گہری ہوتی ہے۔ زندگی کی آزمائشوں میں اللہ کے سوا کوئی اور تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ اگر تم صرف اس کے ساتھ اچھے ہو جو تمہارے ساتھ اچھا ہے تو پھر تم اچھے نہیں ہو۔ انتقام میں اتنی قوت نہیں ہے جتنی قوت صبر میں ہے، اور لوگ انتقام لے کر صبر کی قوت کو ختم کر دیتے ہیں۔ بس خاموشی سے صاف پانی کی طرح بہتے رہو، گندگی خود ہی کنارے لگتی جائے گی۔ اگر خود کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہو تو دوسروں کی نظر میں برا بن کر کہانی سے الگ ہو جاؤ۔ کبھی کبھار خاموشی سب سے بڑا جواب ہوتی ہے۔ عزت ہمیشہ وقت اور حالات کی ہوتی ہے مگر ہم اسے اپنی شخصیت سمجھ بیٹھتے ہیں۔ دنیا تمہیں تمہارے کردار سے نہیں بلکہ حالات سے عزت دیتی ہے۔ جیسے ہی فقیر بادشاہ بن جائے سارے رشتے دار نمودار ہو جاتے ہیں۔ صبر کی بات کرنا تب آسان ہوتا ہے جب تکلیف کسی اور کی ہو اور اپنی باری پر صبر کہنا مشکل لگتا ہے۔ جب اپنے شوق کے لیے وقت نہ ملے تو سمجھ جاؤ کہ اب زندگی حقیقت میں شروع ہو گئی ہے۔
جتنا کم اپنی دنیا دوسروں کو دکھاؤ گے اتنی ہی زیادہ خوبصورت اور محفوظ رہے گی۔ تقدیر کبھی تویزوں سے نہیں مٹتی، بلکہ اس کے لیے دعا اور صبر اور عمل چاہیے۔ انسان کی زبان نہیں اس کے دن بولتے ہیں۔ اچھے دن ہوں تو ہر لفظ سنا جاتا ہے، برے دنوں میں خاموشی بھی الزام بن جاتی ہے۔ شخصیت میں اگر روشنی ہو تو اندھیرے میں بھی مخالف پیدا ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف چہرے سے مخلص ہوتے ہیں، دل سے نہیں۔ دل کی وفا صرف وہی کرتا ہے جو خالص ہو۔ گفتگو کا انداز بدل لینا بدلہ لینے سے کہیں بہتر ہوتا ہے، کیونکہ خاموشی کبھی کبھی بہت کچھ کہہ جاتی ہے۔ ہر شخص اپنی سنائی ہوئی کہانی میں سچا ہوتا ہے، بس سچ کا زاویہ الگ ہوتا ہے۔ آج کے دور میں وقت ہاتھوں سے نکل رہا ہے اور لوگ دلوں سے۔ یاد رکھو جو چلا جائے واپس کم ہی آتا ہے۔ سب سے مشکل کام یہی ہے کہ اپنوں میں سے اپنے ڈھونڈے جائیں، کیونکہ چہرے تو سب اپنوں جیسے لگتے ہیں مگر دل سب کے اپنے نہیں ہوتے۔ آپ مکھیوں کو قائل نہیں کر سکتے کہ پھول کچرے سے زیادہ خوبصورت ہے، کیونکہ جسے گندگی کی عادت ہو وہ خوشبو کی قدر کیا جانے۔ اکیلا تب محسوس ہوا جب بھیڑ میں بھی خود کو تنہا پایا، تب سمجھ آیا ہم تو کب سے تنہا ہی تھے۔ تاخیر سے دیا گیا جواب کسی خوبصورت گفتگو کو قتل کر دیتا ہے۔ خاموشی کبھی کبھار تلخ سچ بولتی ہے۔ اللہ جب چاہے جہاں سے چاہے تمہارے نصیب کو بدل سکتا ہے، اس کی قدرت انسان کی سوچ سے کہیں بلند ہے۔ مسلسل گندگی میں رہنے والوں کو بدبو کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ یہی حال کچھ انسانوں کا بھی ہوتا ہے۔ دوبارہ آغاز کرنے سے نہ گھبرائیں، شاید اب کی نئی کہانی پرانی سے زیادہ خوبصورت ہو۔ مشورہ ہمیشہ اس سے لو جو تمہارا خیرخواہ ہو، اور ہمسایہ ایسا منتخب کرو جو تمہارے جیسا ہو، کیونکہ کردار کی خوشبو قریبی دلوں تک جاتی ہے۔ کبھی کسی کی اصلیت سامنے آ جائے تو اسے نعمت سمجھو، کیونکہ سچ جلد یا بدیر چہرہ دکھا ہی دیتا ہے۔ کچھ تعلقات کا ختم ہو جانا در حقیقت نئی اور بہتر زندگی کی شروعات ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، ان کی قدر کرو جو تم سے بغیر مفاد کے محبت کرتے ہیں، کیونکہ اس دنیا میں سچی چاہت بہت کم رہ گئی ہے۔ تمہارا سچا دوست وہی ہے جو تمہیں تمہاری غلطی پر روکے، نہ کہ خوش کر کے تمہیں مزید گمراہی میں ڈالے۔ چہرے اگر اجنبی ہو جائیں تو دل پر اثر نہیں ہوتا، لیکن جب لہجے اجنبی ہو جائیں تو دل زخمی ہو جاتا ہے۔ کسی کی عزت ضرور کرو لیکن خود کو اس کی غلامی میں مت لگاؤ۔ اگر کسی کو پلکوں پر بٹھانا آتا ہے تو کبھی کبھی نظروں سے گرانا بھی سیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ یہی زندگی ہے اور یہی سبق ہے۔ زندگی ایک پلک جھپکنے کا نام ہے۔ ہمیشہ کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے ہم اکثر موجودہ لمحات کو کھو دیتے ہیں۔ کبھی کبھی اگر نمائش کے بلب بجھا دیے جائیں اور کسی غریب کے گھر کا بلب جلایا جائے تو وہ روشنی زیادہ قیمتی لگتی ہے، جیسے لیمو کی ایک بوند 1000 لیٹر دودھ برباد کر دیتی ہے، ویسے ہی ایک جھوٹی غلط فہمی برسوں پرانے رشتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، مدد کرنا ایک مہنگا تحفہ ہے، ہر کسی سے اس کی امید نہ رکھو، کیونکہ دل کے امیر لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ تعلقات اکثر غصے اور غلط فہمیوں کی آگ میں جل کر ختم ہوتے ہیں، ورنہ کون ساتھ لگاتے ہوئے کہتا ہے کہ آج کے بعد ہمارا تعلق ختم ہے۔ زہریلے اور ڈنگ مارنے والے رشتے دار وہ ہوتے ہیں جو بظاہر اپنوں کا لبادہ اوڑے ہوتے ہیں، لیکن دل میں بغض، حسد اور کینہ رکھتے ہیں۔ ان کا مقصد ہمیشہ دوسروں کو نیچا دکھانا، خوشی چھیننا اور ذہنی سکون برباد کرنا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو پہچاننے کے لیے ان کی چند واضح نشانیاں ہوتی ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ آپ کی کامیابیوں کو کبھی دل سے قبول نہیں کرتے، آپ کے ہر کارنامے میں نقص نکالتے ہیں اور تعریف کرنے کی بجائے ایسے الفاظ بولتے ہیں جو آپ کا حوصلہ توڑتے ہیں۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ آپ پر اعتماد جتاتے ہیں لیکن آپ کے راز دوسروں کے سامنے افشا کرتے ہیں، باتوں کو توڑ مروڑ کر اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ آپ کی عزت اور ساکھ متاثر ہو۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ آپ کی مشکلات میں ساتھ دینے کی بجائے زخموں پر نمک چھڑکتے ہیں، تسلی اور حوصلہ دینے کی بجائے آپ کو قصوروار ٹھہراتے ہیں اور دل کو مزید زخمی کر دیتے ہیں۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ سامنے محبت اور خیرخواہی اور اپنائیت کا ڈھونگ رچاتے ہیں، لیکن پیٹھ پیچھے دشمنوں سے بڑھ کر وار کرتے ہیں۔
ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے مگر دل میں زہر چھپا ہوتا ہے۔ پانچویں نشانی یہ ہے کہ وہ آپ کی خوشی اور سکون اور ترقی کو برداشت نہیں کر پاتے۔ آپ کے اچھے وقت میں حسد کے زہر سے آپ کو زخمی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دل سے کبھی خوش نہیں ہوتے۔ ایسے رشتے داروں سے فاصلے رکھنا عقل مندی ہے، کیونکہ یہ دھیرے دھیرے آپ کے دل سے اعتماد اور زندگی سے خوشی اور روح سے سکون چھین لیتے ہیں۔ دنیا بھر میں سب سے بڑا سہارا اور سب سے بڑی طاقتور چیز دعا ہے، اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، رحم فرما ان دلوں پر جن کا حال تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اے سبب پیدا کرنے والے رب، کوئی خوبصورت سبب بنا کر میری ان تمام راہوں کو ہموار کر دے جن کے لیے میرا دل پریشان ہے۔ اے میرے پروردگار، مجھے ہر اس چیز کا اچھا بدلہ دے جس نے مجھے توڑ کر رکھ دیا۔ مجھے ہر ان دکھوں کا اچھا بدلہ دے جس نے میرے دل کو مار دیا، اور مجھے اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرنا، اور میرے لیے تیرے فضل سے بہتر کچھ بھی نہیں۔ اے اللہ، ہمیشہ ہم سب پر اپنا فضل اور کرم عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔